سالار آئرسی رشد کر طرابلس میں اپنی افتتاح کا جشن منا رہا تھا۔ اسوقت محفل رقص آراستہ تھی، شراب کا دور چل رہا تھا اور ایک حسین مسلمان دوشیز ہنوسکاروں کے درمیان چڑھی تھی، جسے ظلم و جبر کی بنیاد پر گھر سے اٹھا کر محفل میں لایا گیا تھا۔ یہ سالار آئرس کا محبوب مشغلہ تھا کہ وہ کثر خوبصورت مسلمان لڑکیوں کو اسی طرح جبرا اپنی محفل میں نچواتا تھا، پھر ان کی آبروریزی کے بادانہیں ان کے گھروں کو واپس بھیج دیتا تھا۔ مقامی مسلمانوں نے سالار آئرس کے اسد شرمناک جبر تشدد کے خلاف کئی بار حاکم طرابلس ایڈم کے دربار میں جا کر شدید احتجاج کیا تھا، مگر ان کی فریاد کو نہ سنتا۔ ظلم کا قانون تھا، ظالم کی عدالت تھی اور وہی اس کا منصف تھا۔ طرابلس کے آسودہ حال مسلمان اپنی عزت و آبرو بچانے کے لیے قریب کی اسلامی ریاستوں کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن غریب مسلمان جن کے پاس سفر کا سامان میسر نہیں تھا، وہ فرینکس کے مظالم سہنے کے لیے طرابلس ہی میں رہنے پر مجبور تھے اور دن رات رو رو کر خالق کائنات سے دعا کرتے تھے، اے ذات پاک، تو ہر شے پر قادر ہے، ہمارے نجات دہندہ کو بھیج اور ان ظالموں کی گرفت کر۔ اگر وہ نجات دہندہ ابھی تک نہیں آیا تھا تو ایک صفت تابدار مسلمان دوشیزہ بالآخر اسی بربریت کے سامنے تابع رہی تھی۔ اسی محفل رقص و سرود میں حاکم طرابلس ایڈم بھی موجود تھا۔ پھر یکایک ایک شخص تیزی سے محفل میں داخل ہوا اور سالار آئرس کے قریب آ کر سرگوشی میں کہا، ہمارے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا بحری بیڑا طرطوس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ خبر سن کر سالار آئرس اور حاکم طرابلس ایڈم کے ہوش اڑ گئے۔ طرطوس فرینکس صلیبی فدائیوں کا ہماور مضبوط ترین مرکز تھا۔ ایڈماور آئرس سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی طرطوس کار خکرے گا۔ محفل رقصتر ہم برہم ہو گئی۔ سالار آئرس اور ایڈما پن یاس مرکز کو بچانے کے لیے بزمے کی فون شاد سے فرار ہوئے۔ جب طرابلس کی فوجاور فرینکس کا داد دستہ ہے طرطوس پہنچا تو صلاح الدین ایوبی کا بحری بیڑ ہلنگر انداز ہو چکا تھا۔ سالار آئرس کا خیال تھا کہو والی مصر کی مختصر فوج کو آسانی سے شکست دے گا، مگر صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی چھاور تھی۔ وہ اپنے بحری بیڑے میں صرف 2000 سپاہی لائے تھے۔ ان میں سے 1000 انتہائی ماہر تیر انداز تھے اور 1000 پیدل و گھڑ سوار سپاہی تھے جو میدانی جنگ لڑنے میں بے پناہ مہارت رکھتے تھے۔ والی مصر کا تیر انداز دستہ سب سے آگے تھا اور اس کے دائیں بائیں پیدل جنگ جو سپاہی تھے۔ اس کے برعکس فرینکس اور طرابلس کے سپاہیوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، جن میں سے زیادہ تر گھوڑ سوار تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے تیر اندازوں نے دشمن سپاہیوں کو ہدف بنانے کے بجائے ان کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا۔ نتیجتاً سینکڑوں گھوڑے شدید زخمی ہو کر زمین پر پڑے اور جو گھوڑے کم زخمی ہوئے وہ ہتوکے ہوئے وہ بد حواس ہو کر پیچھے کی طرف بھاگے اور اپنے پیدل سپاہیوں کو رونڈ ڈالا۔ تیر انداز یاتنی تیز تھی کہ فرینکس اور طرابلس کے فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع ہے نہ ملا۔ دیکھتے میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ تعداد میں برتری رکھنے والے چور صلیبی سپاہی بدترین شکست کار محفوظ ٹھکانوں کی طرف بھاگنے لگے۔ ان میں فرینکس کا سالار آئرس بھی تھا، جو اپنی ذات پر بڑا ناز کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، میں تنہا سو مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ آجو ہی آئرساور مسلمانوں کے خون کے پیاسے وحشی فرین ساپنے ہی گھر میں 2000 مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ایک مش حسوار مسلمان نے دور سے سالار آئرس کا تعاقب کی اور قریب پہنچ کر پیچھے سے اس کے سر پر بھرپور ضرب لگائی، جس کے نتیجے میں سالار آئرس خمی ہو کر گھوڑے پشت سے گر پڑا۔ مارکا اتنا طویل نہ رہ سکا۔ 3000 کے قریب فرینکس گھوڑوں کے نیچے پاپا خل ہو کر ہلاک ہو گئے۔ تقریباً اتنے ہی طرابلس کے مارے گئے اور باقی فرار ہو گئے۔ سالار آئرس کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس جنگ میں 400 کے قریبہ حلیمان درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور فرینکس کے مضبوط ترین مرکز طرطوس مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اسی منصوب ہے بندی کے ذریعے جس میں صلاح الدین ایوبی نے باطنی آدم خار فرق شیشانہ اور شیخال جال کا خاتمہ کیا تھا۔ اس حکم تعملی سے والی مصر نے خون آشام فرین کس کی کمر توڑ دی تھی، جو مسلمانوں کے لیے ایک مستقل درد سر بنے ہوئے تھے۔
جب طرطوس پر صلاح الدینہ یوبی کے قبضے کی خبر عیسائی ریاستوں تک اب پہنچی تو وہاں قہر امبر پا ہو گیا، اور ایکلم کی تاخیر کے بغیر حاکم طرابلس، شاہی ارمنیا اور یروشلم کے سفیروں نے اپنے اپنے حاکموں کی طرف سے غیر مشروط صلح کا پیغام لے کر طرطوس کی طرف دوڑ پڑا۔ طرطوس کے مسلمان جوائق طویل عرصے سے صلیبی فدائیوں کے ناقابل بیان مظالم کا شکار تھے۔ صلاح الدینہ یوبی کی آمد کی خبر سن کر دیوانہ وار چیختے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، معصوم بچے بھی اور بوڑھے بھی۔ والی مصر کے والہانہ استقبال کے لیے آنے والوں میں نوجوان بہت مند تھے۔ وہ منظر بڑا دل دہلا دینے والا اور اثر انگیز تھا جب طرطوس سکے بوڑھے مسلمانوں نے زار و قطار رو کر صلاح الدینہ یوبی کے قدموں پر اپنے سر رکھ دیے۔ ادب و تعظیم کا یہ طریقہ اسلام میں جائز نہیں۔ صلاح الدینہ یوبی نے انہیں سنرسید افراد کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ والی مصر کی بات سن کر ایک بوڑھا کھڑا ہوا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اے مصر کے امیر، تمہارا بہت نام سنا ہے۔ بتانے والوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ تیرے پاس بہت طاقت ہے۔ تمہیں غلط بتایا گیا ہے کہ میں بادشاہ ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی نرم و عاجزانہ انداز میں جواب دیا، آسمان و زمین کی بادشاہت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور تمام قدرت و طاقت کا سرچشمہ بھی اسی کی ذات پاک ہے۔ میں تو صرف مسلمانوں کا امیر ہوں، مگر ایسا امیر جو اہل ایمان کی خدمت گار بھی ہے۔ والی مصر نے اس بوڑھے مسلمان کی تعلیف قلب کرتے ہوئے کہا، تو کچھ بھی ہے، ہم نے تیری تعظیم میں سر نہیں جھکایا۔ ہم تو صرف فاصلیے غمزدہ ہیں کہ ہمارے کندھوں سے انصروں کا بوجھ نہیں اٹھتا۔ زندگی ہمارے لیے ایک مسلسل ذا بن گئی ہے۔ خودکشی تو ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ ہم نے اسی لیے تیرے قدموں میں اپنے سر رکھے ہیں کہ تو انہیں رونتا ہوا گزر جائے۔ موت تو ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ صلیبیوں کے ہاتھوں ذلت آمیز موت سے تو بہتر ہے کہ ہمارے ہے بھائی ہمیں قتل کر دیں۔ بوڑھے کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی سر سے پاؤں تک لرز اٹھے۔ آخر تم لوگوں پر کیا گزری ہے؟ انہوں نے انتہائی رکت آمیز لہجے میں پوچھا۔ اے مسلمانوں کے امیر، پوچھو کہ ہمارے سروں سے آفات و مصائب کا کون سا طوفان نہیں گزرا۔ فرینکس نے ہمارے سارے نوجوان قبروں میں سلا دیے ہیں۔ چند نوجوان جو تیرے سامنے کھڑے ہیں وہ قتل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ شدت جذبات سے بوڑھے کی آواز اس کے حلق میں اٹک گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اتنی تکلمین، نازک اور جذباتی صورتحال اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بوڑھے نے پھولی ہوئی سانسوں اور ڈوبتی ہوئی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی اور لڑکھڑاتی زبان میں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں وہ بے آبرو لڑکیاں اپنی بدبختی کا ماتم کر رہی ہیں، اور جو ان ظالموں کی دراز دستی سے بچ گئیں وہ اپنی بربادی کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس یہ میری آخری التجا ہے کہ تم مصر واپس جانے سے پہلے ان کا شور ماتم ضرور سن لو۔ یہ کہتے ہوئے طرطوس کاوا بوڑھا مسلمان زمین پر گر گیا اور زافون قحط کے سبب بے ہوش ہو گیا۔ شدت جذبات کے باعث صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں بھینم تھیں۔ بوڑھے کے بے ہوش ہو جانے کے بعد ایک عورت نے فرنگ ساور دوسرے عیسائی سپاہیوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان جاری رکھنی چاہیے، مگر والی مصر نے ہاتھ کے اشارے سے اس مسلمان خاتون کو روکتے ہوئے، تم نے سب کچھ کہہ دیا، میں نے سب کچھ سن لیا ہے، باقی اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، بس وہی جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا۔